السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آداب زندگی کی سیریز میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم گفتگو کے آداب پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ سامعین، زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زبان سے بندہ جنت کا حقدار بھی بن سکتا ہے اور جہنم کا حقدار بھی بن سکتا ہے۔ اسی زبان سے بندہ دوستی کو، رشتہ داری کو باقی رکھ سکتا ہے اور اسی زبان سے ان رشتوں کو توڑ بھی سکتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ سورہ قاف آیت نمبر 18 میں ہے کہ بندہ جو بھی لفظ زبان سے نکالتا ہے اس کو لکھنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں سے دور رہتے ہیں، اور بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق لوگوں کی اکثریت زبان کی وجہ سے ہی جہنم میں جاتی ہے۔ زبان کی مٹھاس سے بڑے بڑے دشمن کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے۔ تلواروں کے زخم بھر سکتے ہیں لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں بھرتا ہے۔ دوستو، اسلام کی خوبی ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو سامنے والے کو مکمل بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ جب آپ کسی سے بات کریں تو پہلے ان کو غور سے سنیں۔ انسان کا مقام، انسان کی سمجھداری، اس کے دل کی کیفیت، ذہن کی کیفیت، سب کچھ زبان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جس سے آپ بات کرتے ہیں سب کا الگ الگ مقام ہوتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ گفتگو کا طریقہ، ڈھنگ الگ الگ ہوگا۔ ایک استاد سے، ایک ڈاکٹر سے، ایک باپ سے، ایک بیٹے سے، ایک بیوی سے، ایک دوست سے، پولیس سے، لیڈر سے، اپنے مالک سے، اپنے نوکر سے، سب کے ساتھ گفتگو کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ انسان کی 50 گرام کی زبان سب کچھ بنا بھی سکتی ہے اور سب کچھ بگاڑ بھی سکتی ہے۔ دوستو، بخاری کی حدیث ہے، جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس میں سے ایک چیز زبان بھی ہے۔ زندگی میں جتنی نیکیاں کرنے کے ذرائع ہیں ان میں سے 75% کا تعلق اسی زبان سے ہوتا ہے، اور اتنے ہی فیصد گناہوں کا تعلق بھی اسی زبان سے ہوتا ہے۔ ہر دن صبح سویرے جسم کے 360 جوڑے زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تم ٹھیک رہو گی تو ہم ٹھیک رہیں گے، اور اگر تم بگڑ جاؤ گی تو ہم سب کا بگاڑ ہو جاتا ہے۔ زبان سے وہی گفتگو کریں جس کا مقصد خیر ہو۔ کسی غلطی کی اصلاح کرتے وقت حکمت کو مد نظر رکھیں۔ اگر مخاطب کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ضرورت کے تحت اس بات کو دہرائیں۔ حق اور صداقت اور سچائی کو اپنا شعار بنائیں۔ ناحق اور بیجا بحث اور حجت کرنے سے پرہیز کریں۔ حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے، لڑائی سے پرہیز کریں۔ درمیان میں بات کاٹنے سے پرہیز کریں۔ غیبت، چغل خوری اور لگائی بجھائی سے پرہیز کریں۔ کسی خبر کو یقین کے ساتھ معلوم کیے بغیر عام کرنے سے پرہیز کریں۔ جھوٹ اور خلاف حقیقت کوئی بات کہنے سے پرہیز کریں۔ برا کام کرنے کے بعد اسے محفل میں بیان کرنے سے یہ دوہرا جرم ہو جاتا ہے، اسے پرہیز کریں۔ کسی کا راز فاش کرنے سے، سوائے اس صورت کے کہ صاحب راز نے اجازت دے دی ہو یا خود فاش کر دیا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو راز میں رکھیں۔ مجلس کی رعایت کے بغیر بولنے سے پرہیز کریں۔ خوشی کے مواقع پر غمی کی باتیں کرنے سے پرہیز کریں، اور غم کے موقع پر ہنسنے کی باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ سنجیدہ مواقع پر مذاق کی باتیں ٹھیک نہیں لگتی ہیں۔ ایسی باتیں نہ کریں
چھن سے کسی کو جلانا مقصد ہو، کسی کا دل توڑنا مقصد ہو، کسی کا رشتہ توڑنا مقصد ہو، کسی کی دوستی توڑنی مقصود ہو، کسی کا تعلق توڑنا مقصود ہو، ایسی باتیں کبھی نہ کریں دوستو۔ جب 3 لوگ ہوں تو ایک کو چھوڑ کر 2 الگ سے بات نہ کریں، اگر کرنا ضروری ہو تو اسے اجازت لے کر بات کریں، اور اسی طرح 2 کو ایک زبان آتی ہے، تیسرے کو زبان نہیں آتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی دوسری زبان میں بات نہ کریں۔ دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کا سہارا کبھی نہ لیں۔ حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی تباہ و برباد ہو گیا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اس کے لیے دوزخ ہے اور اس کے لیے دوزخ ہے۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ باتوں میں کبھی بھی ہیرا پھیری نہ کریں، بات کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ عام طور پر لوگ جب کسی کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں نا تو تھوڑا زیادہ ہی مسالہ لگا کر باتیں کرتے ہیں، لیکن جب اصل آدمی کا سامنا ہوتا ہے تو بات بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پرہیز کریں دوستو۔ کسی کے بارے میں آپ سنیں کہ وہ آپ کے خلاف بولتا ہے تو جتنا آپ کو بتایا گیا ہے نا اس کا صرف 30% ہی صحیح ہو سکتا ہے، بقیہ 70% عام طور پر جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ڈائریکٹ بات کرتے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، سب کے ساتھ انصاف کی بات کریں، مسئلہ چاہے اپنوں کا ہو یا غیروں کا ہو، حق بات ہی کہتے رہیں۔ جب بھی بات کرنا ہو تو غصے میں نہ آئیں، جذبات میں آ کر زبان سے ایسے الفاظ ادا نہ کریں جن کی وجہ سے بعد میں پچھتانا پڑے، ایسے وعدے نہ کریں جن کو پورا کرنا مشکل ہو۔ اگر کوئی کام بعد میں کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، لیکن اگر کوئی کام آپ کو نہیں کرنا ہے بلکہ سامنے والے کو صرف ٹالنا ہے تو ایسے موقع پر انشاءاللہ کہہ کر نہ ٹالیں بلکہ کہہ دیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا مقصد کرنا نہ ہو، صرف انشاءاللہ کہہ کر سامنے والے کو تسلی دیتے ہوئے کام انجام نہیں دیں گے تو اس کی وجہ سے لوگوں کو انشاءاللہ پر سے بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کام کو انجام دینے کی نیت ہو اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو ہی انشاءاللہ کہہ کر سامنے والے سے وعدہ کریں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کسی کے سامنے کچھ کہتے ہیں اور ایک خواہش کرتے ہیں کہ اس بات کو کسی سے نہ کہا جائے، لیکن یاد رکھیں دوستو، یہ بات صرف وہاں تک ہی رہنے والی نہیں ہے بلکہ عام ہونے والی ہے۔ اب نہیں تو چند مہینوں کے بعد، چند سالوں کے بعد وہ بات ضرور باہر آ کر رہے گی، اس لیے راز کو راز ہی میں رہنے دیں۔ اسلام کی خوبی ہے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ رسول اللہ جب بات کرتے تو سامنے والے کو مکمل طور پر سمجھ میں آ جاتی تھی۔ جب آپ کسی سے بات کریں تو پہلے ان کو غور سے سنیں اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ بات کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔